گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء 15 پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرنا۔ چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، تو اس سفر کو معراج بھی کہتے ہیں اور اسراء بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام اسراء بھی ہے، اور اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کی کچھ تاریخ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے خاص طور پر پہلے رکوع میں ذکر فرمائی۔ تو دو باتیں ہو گئیں نام سے متعلق، ایک تو اسراء نام ہے اور دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ یہ 111 آیات پر مشتمل اور 12 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں دو چیزیں بڑی اہم دی گئی ہیں۔ دو چیزیں بڑی اہم دی گئی ہیں، وہ دو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائیں گے، اور وہاں یہود سے سابقہ اور واسطہ پڑے گا، لہٰذا کچھ یہود کے حالات اور تاریخ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں جانے سے پہلے بتلا دی گئی۔ نمبر 2، مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کر جائیں گے تو آپ وہاں ایک ریاست قائم کریں گے، تو کن اصولوں پر ریاست قائم ہوگی اور کیا اس ریاست کے بنیادی نکات کیا ہوں گے، تو چنانچہ 14 نکات ریاست اسلامیہ کے اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیسرا اور چوتھا رکوع وہ مکمل ایک ریاست اسلامیہ کا نظام پیش کر رہا ہے، ایک ریاست اسلامیہ کے اصول اور ضوابط بتا رہا ہے کہ اسلامی ریاست کن اصولوں پر قائم ہوگی اور کن بنیادوں پر رسالت کو قائم کیا جائے گا اور ریاست کو قائم کیا جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چونکہ سابقہ مدینہ میں یہودیوں سے پڑے گا، تو یہودی بھی اہل کتاب ہیں، تو آپ ان کو کس مضمون کی طرف دعوت دیں گے، وہ مضامین اللہ نے اس میں ذکر فرمائے۔ تو مضمون دو بڑے اہم ہیں۔ عرض کیا کہ ایک مضمون تو مدینہ میں یہود آباد ہیں، لہٰذا کچھ یہود کی تاریخ آپ کو بتلا دی گئی، اور دوسرا مدینہ منورہ میں آپ ایک ریاست قائم فرمائیں گے، اور ایک آپ اپنی وہاں حکومت قائم فرمائیں گے۔ تو اس ریاست اور حکومت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریاست مدینہ، اس کے کیا اصول اور ضوابط ہوں گے اور اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، وہ 14 نکات اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ یہ میں نے سورت کا تعارف کرا دیا، اگر یاد رہ جائے بسم اللہ، بڑی بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کیا۔ اس وقت کی نشست میں جو مجھے بیان کرنا ہے، ان دونوں مضامین میں سے پہلا مضمون جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہود کی، اس تاریخ کو مجھے کچھ ذکر کرنا ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں جو مضامین ہیں ان مضامین کے چند اقتباسات اور ان مضامین کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس خلاصے کے ذکر کرنے کے بعد آگے نتیجہ کیا ہے اس نتیجے کو ہم ذکر کریں گے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کیجیے گا اس مضمون کے حوالے سے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت بینہ میں اللہ جل جلالہ نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مسجد پہلے سے تھی، یہ مسجد کا تصور پہلے سے تھا، اور یہ عبادت کی جگہ پہلے سے تھی، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ اول رہا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو مسجد کے نام سے تعمیر کیا، یاد کیا، اور جو مسجد ہوتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ لہٰذا اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اس کو منہدم کر کے یہاں کچھ اور بنانا چاہیں گے، یہ ان کا فلسفہ، یہ ان کا نظریہ 100% باطل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ مسجد کہا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ارض مقدسہ فلسطین میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ اب یہ برکتیں دینی بھی ہیں اور یہ برکتیں دنیاوی بھی ہیں۔ دینی برکتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ارض مقدسہ، ارض فلسطین انبیاء علیہ السلام کی وحی کا محبت ہے، وہاں وحی کے نزول کی جگہ ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں سکونت پذیر رہے۔ نمبر 3، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا وہ مدفن ہے، اس ارض مقدسہ، اس سرزمین میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، اور ان کے اجساد طیبہ اور مبارکہ اس زمین کے اندر دفن ہے۔ نمبر 4، اس لیے مبارک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروائی اور آسمانوں پر اللہ نے لے جانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ پاک نے اسی جگہ سے ارض مقدسہ مسجد اقصی سے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اور نمبر 5، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء قرار پائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب وہاں سے ملا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر یہ ارض مبارکہ کہلاتی ہے، ارض مقدسہ کہلاتی ہے۔ یہ دینی اعتبار سے اس جگہ کی برکتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی برکتیں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے سرسبز و شاداب خطہ ہے، اور آب و ہوا صاف ستھری ہے، اور اسی طرح سے جناب بہترین فضا ہے، اور پانیوں کے چشمے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بابرکت زمین ہے، اور دینی اعتبار سے بھی بابرکت زمین ہے۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مکمل شریعت دی ہے، اور ایک ضابطۂ زندگی ہم نے ان کو دیا، اور اس ضابطۂ زندگی کے لیے ہم نے مکمل ان کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب میں ہم نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس کتاب کو ہم نے تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کتاب کو ہم نے تمہارے لیے رہنما بنایا ہے۔ لہذا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس تورات میں یہ لکھ ڈالی تھی اور یہ حکم نامہ بھیجا تھا کہ میرے سوا کسی کو حاجت روا نہ ماننا، میرے سوا
کسی کو مشکل کشا نہ ماننا، میرے سوا کسی کو نفع پہنچانے والا نہ سمجھنا، میرے سوا کسی کو نقصان دینے والا نہ سمجھنا، اور میرے سوا کسی کو شفا عطا کرنے والا نہ سمجھنا، پریشانیوں کو دور کرنے والا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید کا مضمون آ گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس تورات کے اندر فرمایا یہ حکم بھی ہم نے نازل کیا تھا۔ یہ حکم کیا نازل کیا تھا؟ ہم نے پیشن گوئی دی تھی، ایسا ہوگا، یعنی آئندہ کسی آنے والے کام سے متعلق جو بات کی جاتی ہے اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی انکشاف کرے اپنے تجزیے سے، اندازے سے، کوئی کہے کہ آج کے 10 سال بعد ایسا ہوگا، اور اگر ویسا ہو گیا تو آپ کہیں گے فلاں صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچی نکلی۔ اور یہاں اللہ جل جلالہ پیشن گوئی دے رہا ہے تو اللہ کی پیشن گوئی سچی ہے، 100% درست ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ پیشن گوئی انہیں بتا دی تھی، پہلے سے اطلاع کر دی تھی۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم سمجھ لو کہ 2 مرتبہ تم اس ارض مقدسہ فلسطین میں فساد مچاؤ گے اور بدترین فساد برپا کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس 2 مرتبہ میں سے جب دونوں فسادات آئیں گے تو ایک تو دینی فساد آئے گا اور دوسرا دنیاوی فساد آئے گا۔ دینی فساد میں تم اللہ کے حقوق کو پامال کرو گے، اور دنیاوی فساد میں تم انسانوں کے حقوق کو پامال کرو گے۔ قتل و غارت شروع ہو جائے گی، ظلم اور زیادتیاں شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کے احکام سے تم منہ موڑنا شروع کر دو گے۔ یہ ایسا ہوگا، دونوں مرتبہ یہ حال تمہارے اوپر آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، قانون سمجھایا، قانون بتلایا کہ جب پہلا وعدہ ہمارا آئے گا، یعنی یہ پہلے والی پیشن گوئی پوری ہوگی اور تم دینی فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیاوی فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم اللہ سے دور چلے جاؤ گے اور تم آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ گے اور قتل و غارت شروع کر دو گے، تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم نوح اور قوم لوط علیہم الصلوات والتسلیمات، ان نبیوں کی قوموں کی طرح کے عذاب نہیں لائیں گے۔ جن نبیوں کے میں نے تذکرے کیے، ان نبیوں کی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اس طرح کے عذاب ہم نہیں لے کر آئیں گے۔ کیسے عذاب لائیں گے؟ فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، جب تم فساد مچاؤ گے، تم سرکشی کرو گے، دینی فساد ہوگا، دنیاوی فساد ہوگا، اللہ کے حقوق پامال ہوں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق پامال ہوں گے، تو ہم جنگجو قوموں کو، سخت ترین دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے اور وہ تم سے انتقام لیں گے، اور ان کا تسلط جو ہوگا وہ ہماری جانب سے عذاب کی نشانی ہوگی، وہ ہماری جانب سے سخت ترین عذاب کی نشانی ہوگی۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، تو پھر وہ وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جب انہوں نے کمی کر دی اور تحریف کر دی اور اللہ کے حکموں کو پامال کیا اور باہمی قتل و غارت میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجوسی بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا اور اس نے بیت اللہ کو اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 40,000
تک کے لوگوں کو قتل کر دیا اور 40,000 کو قیدی بنا دیا اور وہاں سے سارا ساز و سامان لوٹ کر لے گیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ سرکشی کا اور بغاوت کا نتیجہ تھا، یہ نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ فرمایا فجاسو خلال الدیار، اور ہم مسلط کر دیں گے ایسے شخصوں کو کہ جو تمہارے شہروں میں گھس جائیں گے، اور وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ جب یہ تسلط غیروں کا تمہارے اوپر ہوگا تو تم میری طرف رجوع کرو گے، پھر میں انبیاء کو بھیجوں گا، ان انبیاء کی باتوں کو آپ سنو گے، مانو گے اور میری طرف رجوع کرو گے تو میں تمہیں پھر سے غلبہ دوں گا۔ رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم پھر تمہیں غلبہ دیں گے۔ وامددناکم باموال وبنین، اور ہم تمہاری مالوں کو بھی زیادہ کر دیں گے اور ہم تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گے۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم تمہیں عسکری قوت بھی فراہم کریں گے، ہر طرح کی تمہیں طاقت سے ہم لیس کر دیں گے۔ پھر فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر تم اس دھرتی پر نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر اللہ کے حکموں کی پیروی کرو گے اور ٹھیک ٹھیک چلو گے تو تم اپنے لیے کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا، اس نافرمانی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر ارشاد فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ انہوں نے سرکشی مچائی اور بیت المقدس کے حکموں کو اور بیت المقدس کے تقدس کو انہوں نے جب پھر سے پامال کرنا شروع کر دیا اور آپس میں یہودیوں نے پھر سے قتل و غارت کرنا شروع کر دی اور آپس میں مختلف ہو گئے، اختلاف کرنے لگے اور اللہ کے حکموں سے روح گردانی کی، یہ کب ہوا؟ دوسری مرتبہ، یہ دین عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر دوبارہ سے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر سے تمہاری ذلت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر سے ہم نے ایک دشمن طاقت کو تمہارے اوپر مسلط کیا، دوبارہ رومیوں کی سلطنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہاری بلند و بالا عمارتیں اور تمہارے محلات اور تمہاری مقدس جگہوں کو مسمار کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ پھر فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، دیکھو تمہارے رب کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے رب کی تمہارے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے اوپر سے فیصلے بھی ٹھیک اتریں گے۔ سنیے گا، اگر تم درست ہو جاؤ گے اوپر سے فیصلے بھی درست اتریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر پھر سے تم نے نافرمانی کی، پھر سے تم نے سرکشی کی، پھر واپس ہم پرانے حالات لے کر آئیں گے، پھر سے ہم وہی حالات لوٹائیں گے، پھر سے ہم وہی حالات لوٹائیں گے، پھر سے ہم ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم پھر بڑا بدترین ٹھکانہ ہے، یہ تو دنیا میں سزا ہوگی اور آخرت میں جہنم بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تاریخ کے دو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو بنی اسرائیل پر، یہود پر دو حالات پیدا ہوئے، دو بار سخت ان کو جھنجھوڑا گیا، دو بار ان پر سخت مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم ان پر ہوئے، اور یہ کیوں ہوئے؟ یہ قرآن کہہ رہا ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے۔ اب بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو سب کچھ ہو گیا ان کے ساتھ،
قرآن صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم تاریخ کا واقعہ ذکر کرتا ہے، اس تاریخ کے واقعے سے قرآن سبق دیتا ہے، قرآن ایک رہنمائی دیتا ہے، قرآن ایک ہدایت کی بات بتاتا ہے کہ اے امت محمدیہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، تم بھی خبردار ہو جاؤ، اور تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل پر حالات پیش آئے تھے اور یہ جو واقعات ان پر پیش آئے تھے، یہ قرآن مقدس جو ان کی زندگی اور تاریخ کو بیان کرتا ہے، اگر تم نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی اور تم نے آپس میں قتل و غارت گری کی، تو جو حال ان کے ساتھ ہوا وہ حال تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ نتیجہ ہے، آگے یہ نتیجہ ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. پھر اس وقت امت مسلمہ جس اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس ارض مقدسہ کی کیفیات اور اطلاعات اور روزانہ کی اخبار اور روزانہ کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو ہر مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے، ہر مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے، آدمی خون کے آنسو روتا ہے، تنہائیوں میں انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ کیوں پس رہی ہے، یہ کیوں پٹ رہی ہے، اور اس پر یا اللہ ایسے افراد کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہودیوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جو چند ہیں، گنے چنے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلم امہ کی طاقت بہت بڑی ہے، عسکری اعتبار سے بھی طاقتور ہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے طاقتور ہیں، دینی اعتبار سے بھی تقویت حاصل ہے. ان سب کے باوجود اللہ نے ایک ذلیل، ایک پست، ایک رسوا قوم کو امت مسلمہ پر جو مسلط کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کی سرکشی کی وجہ سے ہے. یہ ہے نتیجہ، یہ ہے نتیجہ. امت مسلمہ جب سرکشی کرے گی، اللہ کے حکم سے بغاوت کرے گی اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دشمنوں کی زندگی کو اپنائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دشمن ہوں گے ان کی طرز زندگی کو اپنائے گی، تو اللہ انہی کا مقروض کر دے گا تمہیں، اللہ تمہیں انہی کا مقروض کر دے گا. فرد فرد ملک کا، ملک پاکستان کو وہ استحکام حاصل نہیں ہے. ایک ایک فرد کیا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی قرضے میں جھگڑا ہوا ہے. کس کس کو آدمی روئے؟ کہاں امت مسلمہ کی بہتری کو آدمی تلاش کرے؟ اللہ کی قسم، میں منبر رسول پر ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئیں گے، اور اس سے بھی بد پیش آئیں گے. اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک یہ امت اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے. 7ویں ہجری کی بات ہے، سن 7 ہجری. تو 700 کی بات ہے جب تاتاریوں نے امت مسلمہ پر یلغار کی. اللہ اکبر. اگر آپ تاریخ پڑھیں، یوں لگتا تھا کہ تاتاریوں کے سامنے امت مسلمہ مٹ جائے. بخارا، سمرقند، نیشاپور، دین کے بڑے بڑے قلعے مسمار کر دی انہوں نے. بڑی بڑی لکھی ہوئی کتابیں، حدیث پر، فقہ پر، دیگر فنون پر لکھی ہوئی کتابیں دریاؤں کے سپرد کر دی گئیں، اور دریاؤں کے پانی بھی کالے پڑ گئے تھے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب امت مسلمہ دوبارہ اوپر آئے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ امت مسلمہ اب بچے گی. اگر کوئی تاتاری کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا، اور اس کے سامنے 100 مسلمان ہوتے، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں اور تمہیں قتل کروں گا. رعب اتنا تھا کہ کسی مسلمان کو وہاں سے ہلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ایسے حالات تھے. تو ایک تاتاری نے ایک عالم سے پوچھا کہ اگر تم حق پر ہو، تم دین پر ہو، تو بتاؤ یہ تمہارا حشر نشر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمہاری تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تمہاری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارے شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک نیست و نابود کر دیے گئے.
اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور تعجب خیز منظر دیکھے گے کہ سر کی کھوپڑیوں کے مینارے بنائے گئے. تصور تو کرو, سر کی کھوپڑیوں کے مینارے بنائے گئے, یہ حالات کیوں آئے؟ اس عالم نے بڑی عجیب بات کہی اور بڑا شاندار اس نے جواب دیا, سننے کے لائق ہے. اس نے کہا ہماری تمہاری مثال اور اللہ جل جلالہ مثال ایسی ہے جیسا ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کی بکریاں ہوتی ہیں, اور چرواہے کی بکریاں جب چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں, بچھڑ جاتی ہیں, سرکش ہوتی ہیں, بات نہیں مانتی, تو چرواہا اپنے کتوں کو چھوڑتا ہے. اور ہماری مثال بکریوں کی سی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اللہ سے دور چلے گئے, اور تمہاری حیثیت کتوں کی سی ہے. اللہ نے تم کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, اور اس وقت تک تم مسلط رہو گے جب تک ہم اپنے مالک اللہ کے پاس واپس نہ لوٹ جائیں. جس دن ہم اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹ جائیں گے, اللہ سے ہم صلح کر لیں گے, اللہ تبارک تعالی ہمیں تمہارے اوپر قوت دے گا اور ہمیں تمہارے اوپر غلبہ دے گا. اور پھر تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ حالات پلٹے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پھر سے اٹھایا. لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں, بات یہ ہے, نتیجہ یہ ہے, یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد, یہ تاریخ کا ایک ورق ذکر کرنے کے بعد نتیجہ جو یہ نکلتا ہے وہ یہ کہ آج انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, ہر اعتبار سے امت مسلمہ ذلت اور پستی میں مبتلا ہے. اگر اس ذلت سے ہمیں نکلنا ہے, اس پستی سے ہمیں نکلنا ہے, اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی, ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا روک, ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا. ہم نے اللہ کے حقوق بھی پامال کیے, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پامال کیے, ہم نے اپنے گھر میں بھی حقوق پامال کیے, اپنے پڑوس میں بھی حقوق پامال کیے, ہم نے تجارت میں بھی حقوق پامال کیے, ہم نے حکومت میں بھی حقوق پامال کیے اور تباہیاں کی ہیں. نہ جانے کہاں کہاں ہم نے رخنے ڈال دیے, کہاں کہاں ہم نے دین میں خلیجیں پیدا کر دی ہیں. یہ سب کے سب اثرات اور یہ سب کے سب نتائج, یہ سب کے سب حالات پھر پیدا ہوں گے, اس سے سخت آئیں گے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, ایک درخواست تو یہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو بھائی, سب توبہ کرو. اے اللہ, میں اپنی جانب سے, اپنے گھر والوں کی جانب سے, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اور اے اللہ میں پوری امت مسلمہ کی جانب سے اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تو معاف فرما دے. یار ہر آدمی کرے, یہ ایک کوئی یہ نہ کہے میرے ایسا کرنے سے کیا ہوگا, میرے گناہ سے کیا ہوگا, میری نافرمانی سے کیا ہوگا. تیری نافرمانی سے بھی کائنات پر بدترین اثر پڑے گا, تیری شخصی نافرمانی سے بھی کائنات پر اثر پڑے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہاں سمندروں میں فساد پیدا ہوگا, صحراؤں اور خشکیوں میں فساد پیدا ہوگا. کیوں؟ بما کسبت, جو انسان کریں گے اس کے نتیجے میں یہ فساد آئے گا. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ہم ان کو ان کے گناہ کی کچھ سزا بتا دیں اس دنیا میں, تاکہ یہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں, تاکہ واپس آ جائیں. قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے, مچھلیاں سمندر کی وہ اللہ کے حضور شکایت کریں گی, جانور شکایت کریں گے, حیوانات شکایت کریں گے, اے اللہ ہمیں اس انسان سے شکایت ہے, اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ انسان کہے گا, یا اللہ میں نے تو کبھی اس کو شکار نہیں کیا تھا, میں نے تو کبھی اس کی طرف بندوق نہیں سونتی تھی, میں نے تو کبھی اس پر تیر نہیں چلایا تھا, میں نے تو کبھی اس کو مارا بھی نہیں تھا, یہ کیوں کہہ رہا ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا. تو اللہ پوچھیں گے اس سے, اس حیوان سے, اس جانور سے, اس مچھلی سے, سمندری مخلوق سے, بتاؤ اس نے کیا ظلم کیا تمہارے اوپر. وہ کہیں گے یا اللہ اس نے نافرمانی کی تھی, اس نافرمانی پر تیرے عذابات آئے تھے اور ان عذابوں میں پھر ہم بھی مبتلا ہوئے, گویا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے کا سبب یہ انسان بنا, اس نے ظلم کیا ہمارے اوپر. تو میرے عزیز دوستو, کہاں کہاں سے ہم اپنی خلاصی کریں گے؟ آئیے قرآن کی طرف آ جائیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آؤ تمہیں قرآن راستہ دکھاتا ہے, آؤ تمہیں قرآن رہنمائی دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ اس راستے کی رہنمائی دیتا ہے جو سب سے مضبوط ترین راستہ ہے.
اقوم بہترین راستہ، صراط مستقیم، جس میں پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن جو راستہ آپ کو بتاتا ہے وہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری خوبی اس راستے کی یہ ہے جو صراط مستقیم تمہیں قرآن کریم بتا رہا ہے وہ سہل اور آسان ہے، ہر آدمی اس پر عمل کر لے گا۔ نمبر 3، تیسری خوبی اس راستے کی یہ ہے کہ جو قرآن کریم تمہیں راستہ بتائے گا یہ راستہ یہ پر امن ہے، یہ پر خطر نہیں ہے، یہ پر امن راستہ ہے۔ تو آؤ، قرآن تمہیں پر امن راستہ بتا رہا، مختصر راستہ بتا رہا، سیدھا راستہ بتا رہا، یہ ہے راستہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کا، یہ راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اور یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ویبشر المؤمنین، ایمان والوں کو یہ خوشخبریاں دیتا ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، کیا ان کو ملے گا؟ ان کو رب کے ہاں اجر کبیر، بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ اطلاع بھی دیتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے، ان کے لیے اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا پہلا رکوع، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، ارض مقدسہ کا تذکرہ آیا، اس کے اندر دینی برکتیں بھی دنیاوی برکتیں بھی۔ نمبر 2، بنی اسرائیل پر پیش آنے والے 2 حالات کہ 2 وقتوں میں یہ فساد مچائیں گے اور اس فساد پر اللہ ظالم قوموں کو مسلط کرے گا۔ پہلا فساد ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، تو اللہ پاک نے بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا، اور دوسرا جو ہے فساد پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں، تو پھر اللہ پاک نے رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا۔ ان دونوں کے دونوں بادشاہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ذکر فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر تم سرکشی کرو گے تو ہم پرانے والے حالات لے کر آئیں گے۔ پھر اس امت کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ اب یہ ہے، اب اس طرح سے قومیں تباہ نہیں ہوں گی جیسے قوم نوح، قوم لوط، فلاں ایک ہی بار تباہ ہو گئی۔ اب یہ قومیں نیست و نابود ایسے نہیں ہوں گی، اب نافرمانوں کو عذاب دینے کا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ اصول قیامت تک اب جاری رہے گا کہ جو قوم اللہ کی نافرمان بنے گی اللہ تبارک تعالیٰ اس پر دشمنوں کو مسلط کرے گا، اور پھر وہ دشمن ان کے تقدس کو پامال کر دیں گے اور ان کی نیک جگہوں کو ضائع کر دیں گے اور برباد کر دیں گے۔ آج کل جو کچھ حال چل رہا ہے وہ یہی ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، درخواست ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہر آدمی یہ سمجھے میرے گناہ کی وجہ سے بھی امت مسلمہ کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اپنے قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔